السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ جو آپ میری دائیں طرف فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مفتی شمس الدین مکرانہ کے رہنے والوں کی ہے جو بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ غیر مقلدوں کا، دیوبندیوں کا، کفار و مشرکین کا، سب کا ایک ہی نشانہ ہے، وہ صرف اور صرف سنی ہے، صرف سنی ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کی حیثیت سنیوں کی ہے۔ اس زبان کو چلنا بھی ہے، زندہ بھی رہنا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، اور 32 دانتوں سے بچانا کیسے ہے یہ بات بھی سیکھنی ہے اس زبان کو۔ ایسے ہی آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ 32 طرح کے دشمنوں کو کے ذریعے ان کے حملے سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ باپ سنی ہے، اولادیں دوسرے ڈگر پہ چل نکلیں۔ بامبے میں آ کے دیکھیے جتنے بلڈر ہیں، اکا دکا چھوڑ دیجئے، سب غیر لوگ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سنو کان کھول کر کے، وہ کرتے یہ ہیں کوئی فلیٹ خریدے اس بلڈنگ میں کوئی منائی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڈھے کو چھیڑتے نہیں، اگر وہ 3 کلومیٹر سنی مسجد میں جب نماز پڑھے جانے دو اس کو۔ جو نوجوان ٹیم ہے نا سنیوں کی، ان کے پیچھے اپنے نوجوان بچوں کو لگا دیں گے، ان کے ساتھ سنی مسجد میں 10-5 دن 20 دن مہینہ پر نماز پڑھنے دیوبندی جائے گا، غیر مقلد جائے گا۔ ہر بلڈنگ میں ایک فلور مسجد اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، امام ان کا ہوتا ہے، مؤذن ان کا ہوتا ہے، سلیبس ان کا ہوتا ہے۔ 20-25 دن تک جو ہے یہ دیوبندی کا، غیر مقلد کا لڑکا 4-5 مل کر کے، سنی لڑکے دوست کو بنا کر کے اس کی مسجد میں جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو روک لیں گے، پھنسا لیں گے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے گا وہ 2-4 بار کہ بھائی نماز کا وقت چلتے نہیں، ارے یار نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہم بھی تمہاری مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ہاں بھی پڑھ لو نا، یہ مسجد ہی تو اللہ گھر ہے۔ تو اس شرما حضوری میں 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، آہستہ آہستہ اس کے دل پر وہابیت کی چھاپ لگا کر کے کٹر سڑا ہوا وہابی بنا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ارے سنی بڑا ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ کھا جا رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح کھا گئے سنیت کو لوگ، اور ہم صرف مرغا اور بریانی میں رہ گئے، مرغا بریانی۔ بڑے تلخ جملے ہیں یہ بھی سن لو۔ محلے کا سروے کرتا ہے غیر مقلد کی جماعت کا لیڈر، دیوبندی جماعت کا لیڈر، کوئی بیوہ ہے، 4-5 لڑکے اس کے ہیں، غربت زدہ ہے، تو جائیں گے، خالہ، آپا، بہن جی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، ماشاءاللہ کیسے حالات ہیں؟ وہ بھی شوہر مر گئے ہیں اور بچے بڑے غریب ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو دھندا کراؤ، انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو ہم پیسہ دے دینا۔ یہ سوچ دیکھیے اور کام کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ پیسہ دے کے آئیں گے اور پھر نگاہ رکھیں گے کہ اس پیسے کا یہ استعمال کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں دھندا کر رہا ہے بندہ، کما رہا ہے، 3 مہینے کے بعد پھر پہنچیں گے، السلام علیکم خالہ کیسی ہیں؟ بچے دھندا کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں سب؟ حالہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خالہ ایک بچے کو ذرا بھیجیے نا جماعت میں 40 دن کے لیے، دین کا کام ہے۔ احسان کیا ہے وہ نہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بچے کو اچک کر لے جاتا ہے بیٹا، 40 دن میں برین واش کرتا ہے، دیوبندیت کی مہر لگاتا ہے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، ایک کو چھوڑے گا پھر دوسرے کو اٹکا لیتا ہے، اس کو لے جائے۔ اس طرح سے چاروں بچے غیر مقلد اور دیوبندی بن جاتے ہیں، اور سنیوں کا ہنستا کھیلتا ہوا گھر 2-3 سال میں دیوبندیت اور غیر مقلدیت کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے مفتی شمس الدین کی باتوں کو سنا، اب مولانا حذیفہ دامت برکاتہم العالیہ کی بھی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جاپان میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ان لوگوں کا خود یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2050 تک اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر پائے جائیں گے۔ ایسا کیوں؟
اس لیے جس تہذیب کو 300 سال صرف پیسے کے پیچھے اور کرسی کے پیچھے دوڑ کر وہ تھک چکے ہیں، وہ تہذیب مادی تہذیب ہے۔ اس تہذیب میں صرف ظاہری طور پر اچھائی نظر آ رہی ہے، مگر وہ اندر سے کھوکھلی تہذیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے، اسٹیٹس اور عزت کے بڑھانے سے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون اگر ملتا ہے انسان کو تو اس وقت ملتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط ہو، اور اللہ سے اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ صرف اس کو محفلوں میں پڑھ دیا جائے اور کسی میت کے اوپر اس کی تلاوت کر دی جائے، نہیں، اسے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ آپ نے دونوں عالموں کی باتوں کو غور سے سنا۔ اب کمنٹ باکس میں اس بات کو ضرور لکھے کہ دونوں عالموں میں سے ایک عالم تو ہے بریلوی طبقے سے تعلق رکھنے والے، اور ایک عالم ہے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے۔ اب دونوں عالموں میں سے کس عالم کی بات اسلام کو لے کر، ایمان کو لے کر اور اپنے دین اور مذہب کو لے کر کے زیادہ فکر مند ہے، آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔